أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وقال تعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه متفق عليه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن كرجل واحد إن اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ گرامی قدر سامعین، محترم بزرگ اور دوستو، قرآن مجید کی آیات میں سے دو جگہوں سے دو آیتیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذخیرہ احادیث میں سے دو حدیثیں پڑھی ہیں۔ آیت کا مفہوم اور حدیث جو میں نے پڑھی اس کا مفہوم آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کہ اتفاق، اتحاد سے متعلق یہ آیتیں اور یہ احادیث ہیں۔ اتفاق اور اتحاد اسلام میں اس کی کتنی بڑی حیثیت ہے اور اس کی کتنی بڑی برکتیں ہیں، شریعت نے، قرآن نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کتنا زور دیا ہے۔ میں پہلے ایک عربی مقولہ، پھر اس کے بعد ایک صحابہ کرام کے زمانہ، حضور کے زمانے کا ایک واقعہ، یہ دو کرنے کے بعد 5-6 آیات میں نے لکھی ہیں اور تقریباً 10 حدیثیں ہیں، تو ممکن ہے میں ان کا ترجمہ ہی کر سکوں گا، اور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں آپس میں متحد متفق ہونے کی توفیق نصیب فرما لے۔ کفر مقابلے میں آ کر، اسلام کے سامنے آ کر، نہ دلائل کے روح سے ٹھہر سکتا ہے اور نہ زور بازو سے ٹھہر سکتا ہے۔ دلائل تو قرآن، حدیث برحق، دین برحق، اس کے مقابلے میں کوئی ٹھہرے کیسے؟ اور زور بازو سے متعلق مومن تو شہادت کو مطلوب اور مقصود سمجھتا ہے، وہ تو ادھر گردن کٹتی ہے، ادھر فزت و رب الکعبہ کا نعرہ لگاتا ہے، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو جس کا نظریہ یہ ہو کہ گردن کٹ جائے اور آگے جو ہے غدن نلقا محمدً و احبہ، کل ہم اپنے حضور سے اور صحابہ کرام سے ملاقات کریں گے، تو جس کا نظریہ یہ ہو، جو موت کو ایسا محبوب سمجھتا ہو کہ جیسے کفر شراب کو محبوب سمجھتے، تو ان کا مقابلہ کیسے ہو سکتا؟ اس لیے کفر ہمیشہ اس مقابلے میں سامنے آنے سے کتراتا ہے۔ وہ مومنین، مسلمانوں کے اندر جو ہے
وہ ایسی چالیں چلتا ہے تاکہ یہ ان کے مقابلے میں آنے کی بجائے وہ آپس میں لڑتے بھڑتے رہے اور ادھر آنے کا موقع ہی نہ ملے۔ وہ مختلف پارٹیاں بناتا ہے، یہ عربی، یہ عجمی، یہ مسلمان ہے لیکن عربی مسلمان، یہ مسلمان ہے، یہ عجمی مسلمان، یہ مسلمان ہے لیکن وہ داڑھی پگڑی والا ہے، یہ مسلمان ہے وہ پینٹ شرٹ پینٹ پتلون والا۔ تفریق جدا جدا کرتا ہے تاکہ یہ اسی میں لگے رہے، اور جب ایک پر مصیبت آ جائے تو وہ کہہ دے ہمارا نہیں، یہ عربوں کی لڑائی ہے، ہماری لڑائی نہیں ہے۔ ادھر لڑائی ہو جائے یہ اجمی لوگوں کی لڑائی ہماری نہیں ہے، ادھر لڑائی ہو تو یہ پٹھان مر رہے ہیں، ہمارے سے کیا تعلق، ادھر جائیں تو بلوچ مر رہے ہیں، ہمارے ان سے کیا تعلق۔ یہ پٹھان، یہ بلوچ، یہ پنجابی، یہ سندھی، یہ عربی، یہ اجمی، یہ تبدیلیاں، یہ فرقے، یہ نعرے کون دیتا ہے؟ یہ کفر دیتا ہے، یہ کفر دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتحاد اتفاق کا کتنا اہتمام فرماتے ہیں، اس کا ایک واقعہ نقل کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں، مکہ کے مشرکین کے قافلہ گیا ہے، تجارتی قافلہ جس میں تمام مکے کے لوگوں کا سرمایہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دھاوا بولنے کے لیے تاکہ ان کی معیشت ٹوٹ جائے، چلو کون چلنے کے لیے تیار ہے؟ جیسے تھے وہ تیار ہو گئے، 313 ساتھی آگے نکل گئے۔ لمبا واقعہ آپ لوگوں نے بارہا سنا ہے، بدر والا۔ تو ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا، تو وہ قافلہ بچا کر لے جانے میں کامیاب ہو گیا، اور ادھر اطلاع مل گئی کہ مکہ سے ابو جہل 1000 کا لاؤ لشکر لے کر آ رہا ہے۔ اب معاملہ کچھ اور ہو گئے، مدینے سے چلے تھے وہ تو لڑائی والی بات تو نہیں تھی، وہ تو ایک قافلے سے والی بات تھی، اور اب جو ہے لڑائی کی نوبت آ گئی لاؤ لشکر کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تھے تو اس سے پہلے مکہ مکرمہ میں مدینے کے انصار جو اسلام قبول کیا تھا، ان کے ہاتھ پر بیعت ہی اس بات پر ہو گئی تھی، ہم حضور کا دفاع کریں گے، حضور کی حفاظت کریں گے، مدینے میں کسی کو چڑھنے نہیں دیں گے، یہ معاہدہ ہوا۔ اب یہ لڑائی مدینے میں نہیں ہو رہی تھی، اب یہ لڑائی بدر میں کے میدان میں ہو رہی تھی۔ راستے میں رکے، جب یہ والی صورتحال ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو روک کر پوچھا کہ معاملہ یوں آ گیا، ہم تو آئے تھے وہ اس معاملے میں، اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہ تو بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا اور مکے کا لشکر آ رہا ہے، تو اب تمہاری کیا رائے؟ صدیق کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ہم تیار ہیں، مختصر کر رہا ہوں، مقصود وہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ہاں پھر ارشاد فرمائے، فاروق کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ہم تیار ہیں جیسے لڑیں۔ جب تیسری مرتبہ ہو تو انصاری صحابی کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کہنے یا رسول اللہ میں آپ کا اشارہ سمجھ گیا ہوں، میں آپ کا اشارہ سمجھ ہوں، آپ کا اشارہ ہم انصار کی طرف ہے، آپ کا اشارہ ہم انصار کی طرف ہے کہ یہ انصار کے ساتھ ہمارا معاہدہ تو مدینے میں رہ کے لڑنے کا تھا، اب مدینے سے باہر گئے ہیں تو ان کی کیا رائے؟ ہم وہ نہیں جنہوں نے موسیٰ کو کہا تھا علیہ السلام اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، آپ جانے تمہارا رب جانے، جا کے لڑے، ہم تو یہی بیٹھے۔ خدا کی قسم ہم آگے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے بھی، دائیں سے بھی بائیں سے بھی، ہمیں سمندر میں کودنے کا کہ ہم وہاں تک جانے کے لیے تیار ہیں، ہمارے اموال میں سے جو لے ہم تیار، جو آپ لیں گے وہ ہمیں زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے جو آپ پیچھے چھوڑیں۔ اندازہ کریں کیا صحابہ کرام حضور آگے نکل جاتے، انصار پیچھے رہ جاتے؟ قطعاً ایسی بات نہیں تھی جیسے صحابی نے کہہ دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہلکی سی بات بھی کہیں یہ والی بات لوگوں کے عوام میں، جوانوں کے ذہن میں نہ آئے کہ ہم تو مدینے میں رہ کر حضور کی حفاظت کا ہم نے یہ عہد کی معاہدہ کیا تھا، یہ تو باہر آ کر ہمیں لڑایا جا رہا ہے، یہ نہیں آپس میں اتحاد اتفاق کے لیے اتنا آپ نے اہتمام فرمایا۔ یہ ایک واقعہ نقل کر لیا، اور دوسرا میں نے عرض کیا تھا کہ عربی ایک ضرب المثل ہے،
ایک جنگل میں، اور یہ مثل جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں بیان فرمایا تھا. تو ضرب المثل یہ، ایک جنگل میں دو بیل رہتے تھے، ایک سرخ اور ایک سفید. رات کو یہ اکٹھے یوں سو جاتے، شیر آ جاتا تو ادھر سے یہ ادھر سے یہ. شیر کو طاقت نہیں ہوتی تھی ان پر حملہ کرنے کی. ایک دن موقع پا کر اس نے سرخ بیل سے کہا، شیر دے، آپ کو نہیں کھانا، میں نے اس سفید کو کھانا ہے، اور اب اس کو کھاؤں گا پیچھے پورے جنگل میں اکیلے رہیں گے. اب تو گھاس دونوں میں تقسیم ہو رہی ہے، تم دونوں مل کر گھاس کھاتے ہو. جب وہ سائڈ پر ہوگا تو آپ مزے سے اکیلے چرو گے. تو اب آج میں آ جاؤں تو آپ کچھ نہ کہیں، میں نے آپ کو کچھ بھی نہیں کہنا. اسی پہلے سے پلاننگ کے تحت اب جب آ گیا تو وہ سرخ بیل اپنی جگہ آرام سے بیٹھا، جیسے اس وقت آرام سے ہم لوگ بیٹھے ہوئے. تو وہ آیا، اس نے سفید بیل پر حملہ کر کے اس کو کھا لیا. چند دن گزر گئے، اب شیر آیا، اب سرخ بیل اکیلا ہے، اس کی مرضی جو چاہے کرے. تو اس سرخ بیل نے شیر سے کہا، مجھے ایک دفعہ اونچی آواز نکالنے دو، ایک دفعہ اونچی آواز نکال، پھر آپ کی مرضی، آپ نے ویسے بھی کھانا ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. تو اس سرخ بیل نے کہا، اکلت یوم اکل الثور الابیض، میری موت کا فیصلہ اس دن ہو چکا تھا جس دن میرا سفید بھائی کھایا تھا. اکلت یوم اکل الثور الابیض، جو سفید ہمارا جو بیل بھائی کھایا گیا اس دن ہی میں کھایا جا چکا تھا. تو ہم مسلمان بھی ایسے ہی بیٹھے ہوئے، آج ہم پر حملہ نہیں ہو رہا یار، یہ افغانستان پر ہے. ہم پر حملہ نہیں ہے، یہ فلسطین پر ہے، یہ غزہ پر ہے. ہم پر نہیں، یہ فلاں پر ہے. ہم پر نہیں، یہ پٹھانوں پر ہے، یہ پنجابیوں پر ہے، یہ سندھیوں پر ہے. ایک ایک کر کے کفر ہمیں نوچ نوچ کر ختم کر رہا ہے. اور اس بات کی علامت کہ کفر جو ہے وہ کالی پگڑی اور سفید لباس یہ والا مسلمان ہو، یا جو ہے سفید پگڑی والا ہو، یا کلین شو ہو کر ٹائی پہننے والا ہو، وہ کسی ایک کو برداشت نہیں کرتا. یہ تو اللہ نے پہلے ہی فرمایا تھا، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. آپ نام کے بھی مسلمان ہیں، اس وقت بھی یہود و نصارہ آپ سے راضی نہیں جب تک آپ مکمل ان کے دین کے تابع نہیں ہوتے. میں احادیث میں نہیں جاتا، میں چند دن پہلے کا ٹرمپ کا واقعہ سناتا ہوں. جنرل اسمبلی میں اقوام متحدہ میں ٹرمپ تقریر کر رہا ہے، امریکہ کا صدر جو پوری دنیا کا سپر طاقت کہہ کر اور پوری دنیا کا حکمران عملاً تو ہے، واقعتاً مانو یا نہ مانو. اب وہ وہاں تقریر کرتے ہوئے اٹیک کر رہا ہے کس پر؟ لندن کے میر پر. لندن کا میر مسلمان، وہ ٹائی پہنتا ہے، پینٹ شرٹ پہنتا ہے، کلین شو ہے، سب کچھ. اس کو وہ نام کا مسلمان، وہ بیچارہ کیا، وہ کوئی مفتی تھوڑا ہی ہے، وہ کوئی شیخ الحدیث نہیں ہے، شیخ التفسیر نہیں ہے، سال تبلیغ میں نہیں لگایا، جہاد میں نہیں، لیکن ہے مسلمان. اتنا نام کا مسلمان بھی کفر کو برداشت نہیں ہے. کہتے وہ لندن کا میر جو ہے وہاں پر وہ شریعت نافذ کرنا چاہتا. یہ اقوام متحدہ میں آپ کا ٹرمپ صاحب تقریر کر رہا ہے. اس لیے میں نے عرض کیا، کفر نہ کالی پگڑی کو چھوڑتا ہے برداشت کرتا ہے، نہ سفید پگڑی کو، نہ داڑھی کو، نہ کلین شو کو. ان کو مسلمان نہ اب دیکھو جو غزے کے لیے گئے تھے وہ تو مسلمان بھی نہیں تھے، 60% تو اس میں دوسرے انسانیت کے ناطے پہ گئے ہوئے تھے، لیکن نہیں چھوڑا. تو وجہ اس کی یہ ہے مسلمان آپس میں متحد نہیں ہے. اس سے متعلق میں نے عرض کیا تھا، چند آیت پڑھتا ہوں. اللہ کا فرمان ہے وَاعْتَصِمُوا، جو آپ کے سامنے میں نے آیت پڑھی، بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو. وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ پارٹی بازی مت کرو، یہ فلاں پارٹی کا، ہم فلاں پارٹی، یہ قومیت پر، یہ لسانیت پر، یہ صوبائیت پر، یہ جو ہے علاقائیت پر، یہ پارٹیاں مارٹیاں نہیں ہیں. انما المؤمنون اخوۃ، مومن مومن کا بھائی ہے، مشرق کا ہے، مغرب کا ہے، شمال کا ہے، جنوب کا ہے، سیاہ ہے، سفید ہے، جو کچھ بھی ہے وہ مسلمان ہے، آپ کا بھائی ہے. ولا تفرقوا، زمانے جاہلیت میں
آپس میں تمہاری کتنی لڑائیاں تھی، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کا احسان، یہ اس کو نعمت کو یاد رکھو جب تم جو ہے اعداءً دشمن ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، یہ محض اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑا ہے، محض اللہ نے تمہارے دلوں کو ایسا جوڑا کہ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کے فضل سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، یہ دلوں کو جوڑنا یہ میں اور آپ کا نہیں، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، روئے زمین میں جو کچھ ہے اگر یہ سارا کا سارا بھی آپ خرچ کریں تب بھی آپ دو دلوں کو جوڑ نہیں سکتے۔ دلوں کو کس نے جوڑا؟ میں نے، محض میرا کرم ہے، یہ اللہ کا فرمان۔ اور فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، محض اللہ کے فضل سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ اور کیسے بھائی بن گئے؟ جب مدینہ منورہ میں صحابہ کرام آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مہاجرین کے درمیان بھائی چارگی قائم فرمائے، مواخات، یہ آپ دونوں بھائی ہیں، آپ دونوں بھائی ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو صحابی لگائے تھے، انہوں نے آ کر حضور سے درخواست کیا، رسول اللہ آپ نے عبد الرحمن کو میرے ساتھ لگایا، میرا آدھا مال میرے اس بھائی کا ہے، یہ نسبی بھائی نہیں ہے، ایک مکے کا ایک مدینے کا ہے، آدھا مال۔ اور آگے صحابی یہ بھی کہتا ہے دو بیویاں ہیں، اجازت ہو تو میں ایک کو طلاق دے دوں، اور یہ میرا بھائی جس کو پسند کرے میں اس کو طلاق دوں، یہ نکاح کر لوں۔ یہ صحابہ کرام نے یہاں تک اندازہ کرو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ دوسری آیت وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑنا نہیں، فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ، پھر تم پھسل جاؤ، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا نکل جائے گی، ادھر سے ایک آواز نکلے گی، سب جو ہے گردن جھکائیں گے، سر سلامت، سر سلامت، ٹرم سلامت، ٹرم سلامت، یہ سب نعرے ایک سے بڑھ کر ایک جو ہے ہادی لگوانے کے لیے کون سب سے آگے ہادیاں لگوانے کے لیے آگے چلے جائیں۔ میں نے صرف دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی، باقی آیات نہیں پڑھ سکتا، یہ کچھ حدیثیں آپ کے سامنے پڑھتا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے المؤمن للمؤمن کالبنیان، مومن دوسرے بھائی کے ساتھ، مومن کے ساتھ ایسا ہے جیسے یہ دیوار ہوتی ہے، دیوار میں ایک اینٹ یہاں رکھتے ہیں، دوسری یہاں رکھتے ہیں، تیسری یہاں رکھتے ہیں، یوں اینٹیں آپس میں مل جاتی ہیں، یشد بعضہ بعضا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے وشبک اصابعہ، یہ انگلیاں اندر ڈال کر بتا دی، اندر ڈال کر، مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ ایسا ہے، ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ یوں رہتا ہے۔ اور مثل المؤمن فی توادہم وتراحمہم، آپس میں محبت پیار میں مومن آپس میں ایسے ہیں، مثل الجسد، ایک جسم ہو، اور اذا اشتکا منہ عضو، ایک جگہ پر تکلیف ہو، ڈاڑھ میں تکلیف ہو تب بھی پوری رات جو ہے جاگتے رہتے ہیں، پاؤں کا انگوٹھے میں اگر پیپ پڑ گئی ہو اور وہاں تکلیف ہو تب بھی جاگ کے گزارتا ہے۔ تو مومن ایسا ہے کہ مشرق میں اگر کسی کو، یہ مومن کی بات ہو رہی ہے، میں اور آپ کی نہیں ہو رہی ہے، اس لیے کہ وہاں تو روٹی لینے کے لیے باہر باپ جاتا ہے، روٹیاں لے کر آتا ہے، اوپر سے جو میزائل گرتا ہے وہ روٹیاں خون میں لت پت ہو جاتی ہیں، اس کے چیتھڑے اڑ جاتے ہیں۔ تو اور ہم آرام سے یہاں پر قہقہے لگاتے ہیں، ہم یہاں سے جو ہے ٹی وی میچ دیکھ رہے ہیں، تو یہ میں اور آپ کی بات بظاہر نہیں، یہ مومنین کی بات ہو رہی۔ اللہ کے نبی نے مثل المؤمن فرمایا، مومن کی یہ شان ہے۔ اگر یہ شان ہمارے اندر نہیں ہے تو پھر ہمیں غریبان میں وہ جھانکنا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے تو مومن کو یہ فرمایا اور ہمارے اندر یہ صفت نہیں ہے، تو ہم کس کھاتے میں آج اگر رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام میں سے کوئی ہوتا ہے اس وقت ہماری پوزیشن، ادھر کٹ کے جا رہے ہیں اور ہم آرام سے جو ہے یہ سب کچھ، ہمارے آرام میں کوئی خلل نہیں، ہمارے وہ جتنے جو ہے پہلے سے ہم کرتے رہے ہیں اور ان میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے۔ تو اللہ کا نبی فرماتے ہیں اذا اشتکا منہ عضو، جب ایک عضو میں اگر تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم رات جاگ کے گزارتا ہے اور پورے جسم کو بخار ہوتا ہے،
لا تحاسدوا، آپس میں حسد مت کرو، ولا تناجشوا، اور اچھا جو میرے سامنے بیٹھے وہ آپس میں گفتگو نہ فرمائے، جو میرے سامنے جو مجھے نظر آتے ہیں نا، دیوار کے پیچھے ہوں تو پھر ٹھیک ہے، اور پیچھے کوئی ساتھی ہو تو ٹھیک، باقی جو مجھے نظر آ جائے یا تو آپ مجھے کہہ دو میں چشمے اتار دو تاکہ مجھے کوئی نظر ہی نہ آئے، اس کے بعد صرف نیچے نظر آئے گا، پیچھے نظر نہیں آئے گا۔ تو سامنے بیٹھ کر آپ گفتگو فرماتے ہیں، ہنستے مسکراتے ہیں، اور میں بات کسی کر رہا ہوں کہ وہاں ہمارے بھائی کٹ رہے ہیں اور یہاں ساتھی جو ہے یوں کر کے دان نکال ہے، ہائے افسوس کیا کہا جائے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما، آمین کہہ دو۔ میں ادھر رو رہا ہوں، وہ مجذوب کا شعر ہے، میں رونا اپنا روتا ہوں، میں رونا اپنا روتا ہوں، لوگ ہنس ہنس کے سنتے ہیں، ان کو دل کی لگی ایک دل لگی معلوم ہوتی ہے۔ میں رونا اپنا روتا ہوں اور میرے دوست جو ہے ساتھی سامنے بیٹھ کر ہنس ہنس کے سنتے ہیں، ان کو دل کی لگی، یہاں دعا نکل رہا ہے، ان کو دل کی لگی ایک دل لگی معلوم ہوتی۔ تو اس لیے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ نوجوان ہو، گپ شپ لگا سکتے ہو، مسکرا بھی سکتے ہو، مزے بھی کر سکتے ہو، لیکن کل باری آپ کی بھی آنی، خدا کی قسم آنی ہے، آپ کی بھی آنی، کل باری آپ کی بھی آنی ہے، اور کب تک خیر بناؤ گے، کب تک خیر بناؤ؟ آپ پریشان نہ ہو، یہ دنیا میں ہوتا رہتا ہے، یہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، یہ پاکستان ہے، یہاں سب کچھ ہوتا ہے۔ المسلم اخو المسلم، بس جس کو سمجھ آ گئی کم از کم وہ نہ کرے نا۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، خود ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ، وہ کسی ظالم کے حوالے کر کے وہ پٹ رہا ہو، یہاں تماشائی بن کر دیکھتا رہے، ایسا بھی نہیں کرتا، ولا یحقرہ، کسی کی توہین بھی نہیں کرتا۔ یہ مسلمانوں کی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ ہمیں بھی یہ بنا دے، آمین کسی نے نہیں کہا، اس لیے کہ ہمارا پھر وہ حضور نے فرمایا نا کہ اذکروا ذکر حازم اللذات الموت، لذتوں کو توڑنے والی جو ہے موت کو کثرت سے یاد کرو۔ اب دوست احباب بیٹھے ہوئے ہوں، وہاں قسم کی وہ کڑھائیاں لگی ہوں، قسم کے پیزے چل رہے ہوں، وہاں ایک آدمی کہہ دے سامنے سے، یار وہ مرنا بھی ہے، اور یہ دیکھو یہ سامنے پھوٹو یہاں بم، تو یا کس جگہ کی بات کریں؟ یہاں ہم کھانا کھا رہے ہیں مزے سے، پیپسی چل رہے، کوکا چل رہا ہے، اور آپ یہ تصویر دکھا رہے ہیں۔ تو اس لیے کہ یہ جب آمین بھی آپ نہیں کہتے نا، کیونکہ مومن کی صفت آ گئی تو پھر یہ شرارتیں چھوڑنی پڑتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں مومن کی صفات نصیب فرما لے۔ اگلی حدیث، المسلم تتکافؤ دماؤہم، مومن کا خون ایک برابر، بادشاہ مرتا ہے یا کوئی ایک فقیر مرتا ہے، خون ہے، خون مسلم ہے، چاہے مشرق کا ہے، مغرب کا ہے، شمال کا ہے، جنوب کا ہے، مرد کا ہے، عورت کا ہے، پاکستان کا ہے یا غزہ کا ہے، سب کا برابر ہے۔ آگے میرے نبی نے فرمایا کہ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَا سِوَاهُمْ، یہ تمام مسلمان کفر کے مقابلے میں ایک ید ہے، ایک ہاتھ۔ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے کہ مسلمان کفر کے مقابلے میں ایک، اور خود اللہ نے فرمایا کہ کافر جو ہے، کافر وہ سارے کے سارے ملت واحدہ ہے، إِلَّا تَفْعَلُوهُ، اگر تم بھی ایسا نہ کرو، تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ، اور اگر تم آپس میں اتحاد نہیں کرو گے زمین میں فساد پھیلے گا۔ اب مسلمان کو مارنے میں کفر متحد ہے، حالانکہ آپ کے علم میں ہے جیسے مسلمان اور یہودیوں میں اختلاف ہے، ایسے ہی اس سے زیادہ یہودیوں اور عیسائیوں میں اختلاف ہے۔ ہم تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے، ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے، اور یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا نبی نہیں مانتے، وہ تو تہمتیں لگاتے ہیں۔ لیکن یہودی جب غزے کے مسلمانوں کو مارتا ہے اور پھر اقوام متحدہ میں وہاں پر کوئی قرارداد پیش آتی ہے تو اس کو ویٹو کرنے والا امریکہ ہوتا ہے، عیسائی ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ آپس میں جیسے بھی ہوں لیکن مسلمان کو مارنے میں متحد ہے۔ اللہ یہی فرماتے ہیں کہ وہ والکافرون بعضهم اولیاء بعض، کافر ایک دوسرے کے دوست ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الکفر ملت واحدہ، کفر ملت واحدہ ہے۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں الا تفعلوا، اگر تم مسلمان بھی یہ کام نہ کرو، آپس میں متحد نہ ہو، تو پھر تکن فتنۃ فی الارض
وفساد کبیر، زمین میں فتنے فساد یہ تو ہوگا. مسلمان اوپر آتا ہے، حکمرانی مسلمان کی ہوتی ہے، وہ کافر کا خون نہیں بہاتا. ان کا حکم یہ ہے کہ دارالاسلام میں رہنے والا ذمی، اسلامی حکومت قبول کر کے رہنے والا، اس کے خون اور مسلمان کا خون ایک برابر ہے. اگر کسی مسلمان نے اس کافر کو قتل کیا، اس کے بدلے میں قصاصاً اس کو قتل کیا جاتا، اس کو قتل کیا جاتا. تو اب حکمرانی مسلمانوں کی نہیں آ گئی، اوپر جو ہے ٹرمپ صاحب ہو گئے تو تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر. ٹائم بالکل ختم ہو رہا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجماعت رحمت والفرقۃ عذاب. جماعت رحمت ہے، یہ افراتفری، یہ فرقہ بازیاں، یہ تبدیلیاں، یہ اللہ کا عذاب ہے. اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا انما یأکل الذئب، بیڑیا جو ہے اسی بکری کو کھاتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے. آج اگر مسلمان سارے متحد ہو جاتے، کیا عرب کیا عجم، اور سب اگر ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، اگر سارے کے سارے متحد ہوتے تو ہمارے غزے کے بھائیوں کو گاجر مولی کی طرح نہیں کاٹا جاتا. اگر ہم متحد ہوتے تو ہمارے افغانستان میں ہمارے مسلمان بھائیوں کو نہیں کاٹا جاتا. اور آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد کی بنیاد بتائی. حجۃ الوداع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، الا ان ربکم واحد، تمہارا رب، لمبی روایت ہے میں اس میں سے صرف مقصود والی بات کرتا ہوں. تمہارا رب ایک ہے، وَإِنَّ أَبَاكُمْ واحد، باپ آدم بھی ایک ہے. الا لا فضل لعربی علی اجمی، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی کر، سرخ کو کالے پر، کالے کو سفید پر فضیلت نہیں ہے سوائے تقوی. اللہ کے ہاں معزز وہی ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اور یہ فرقہ بازیاں اللہ نے منع فرمایا ہے، اس کے باوجود ہوگا. عربی الگ ہوں گے، اجمی الگ ہوں گے، یہ نبی کی پیشنگوئی، ایسا ہونا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان بنی اسرائیل تفرقت 72 ملتا، بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہو گئے تھے، میری امت کے 72 سے بھی ایک بڑھ کر 73 ہوں گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپس میں اتحاد کی صورت، اس میں کوئی آپس میں وہ سب سے جو ایک آپ فرما رہے ہیں کہ جنتی ایک ہوگا، بقیہ 72 جہنم میں جائیں گے، وہ کون سا ہوگا؟ میرے نبی نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے نقش قدم پر چلے، میرے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلے. بس اللہ کا حکم ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے اور صحابہ کرام نے میں اور آپ تک پہنچایا ہے. اللہ کا حکم تھا اقیم الصلاۃ، نماز کا قیام کا، رکوع کا، اس کی تفصیلات یہ ذکر نہیں، نبی نے پڑھ کے بتایا صلو کما رأیتمونی اصلی. صحابہ کرام نے دیکھا، دیکھنے کے بعد میں اور آپ تک پہنچایا. بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا میرے پیچھے عقل مند لوگ، سمجھدار لوگ کھڑے ہوں تاکہ وہ مجھ سے سیکھیں اور وہ بات والوں کو سکھائے. تو آج بھی اتحاد اتفاق کی جڑ ایک ہی ہے، قرآن اور حدیث. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دے دیا ہے شریعت، اس پر عمل کر لیں. عربی ہے، اجمی ہے، اور کالا ہے، سفید ہے، چاہے وہ ہمارے ملک کے اندرونی اعتبار سے ہو یا عالمی مسلمانوں کے اعتبار سے ہو، اتحاد کی بنیاد صرف قرآن ہے، صرف رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صرف دین اسلام ہے. اس دین اسلام سے ہٹ جائیں تو پھر آپ صوبائیت میں، لسانیت میں ایک ایک کر کے الگ ہوں گے، اور پھر کافر کی مرضی ہوگی. جیسے وہ مرغی والا ہوتا ہے، ایک مرغی کو اٹھایا، ذبح کیا، کوئی اور گاگ آگے اس کو ذبح کر لیا. انہوں نے میں اور آپ کو ایسے کاٹ کے ختم کرنا ہے. اللہ میں اور آپ سب کو آپس میں متحد ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. صحابہ کرام کا جو جذبہ تھا، ایک مسلمان کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو مشرق والا، مغرب والا، وہ سارے کے سارے جو بیدار، اللہ وہ جذبہ میں اور آپ کو بھی نصیب فرما لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.